ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب میدانوں کے درمیان واقع تھا، وہاں الیاس نامی ایک عاجز آدمی رہتا تھا۔ وہ اپنے سادہ انداز، نرم دل اور غیر متزلزل عاجزی کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ الیاس نے اپنے دن زمین کے ایک معمولی پلاٹ کی دیکھ بھال میں گزارے، جو اس کے خاندان میں نسلوں سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے تپے ہوئے ہاتھوں نے مٹی میں محنت کرتے ہوئے گزرے برسوں کی کہانی سنائی، اس زمین کی پرورش کی جو پورے گاؤں کو رزق فراہم کرتی تھی۔ ان چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود جو زندگی نے اس پر ڈالے، الیاس نے کبھی بھی اپنی نرم مسکراہٹ یا کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کی اپنی رضامندی سے محروم نہیں کیا۔ الیاس گاؤں کے کنارے پر ایک عجیب و غریب جھونپڑی میں رہتا تھا، جس کے چاروں طرف رنگ برنگے پھول تھے جو اس نے برسوں سے پیار سے لگائے ہوئے تھے۔ کھلتے ہوئے پھولوں کی خوشبو ہوا میں پھیلی، سکون کی ایک ایسی چمک پیدا ہوئی جس نے الیاس کے عاجز گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شام کے وقت گاؤں والے اکثر گاؤں کے بیچ میں کہانیاں اور ہنسی بانٹنے کے لیے جمع ہوئے ہوتے تھے۔ الیاس خاموشی سے دائرے میں شامل ہو جاتا، اس کی موجودگی ہلکی ہوا کے جھونکے کی طرح سکون دیتی۔ اس کی کہانیاں کبھی بھی شاندار نہیں ہوتی تھیں، لیکن ان میں ایک ایسے شخص کی حکمت تھی جس نے زندگی کے بہاؤ کا مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ ایک موسم گرما میں گاؤں پر خشک سالی نازل ہوئی، جس نے کمیونٹی پر پریشانی کا سایہ ڈال دیا۔ فصلیں مرجھا گئیں اور کبھی متحرک گھاس کے میدان خشک زمین کے ٹکڑوں میں بدل گئے۔ دیہاتی پریشان اور مایوس مشکل وقت کو برداشت کرنے کے لیے حل تلاش کرنے لگے۔ الیاس نے اجتماعی مایوسی کو محسوس کرتے ہوئے امید کی کرن پیش کرنے کے لیے اسے اپنے اوپر لے لیا۔ ہمدردی سے بھرے دل کے ساتھ اس نے پانی کے تحفظ کو قدیم تکنیکوں کے بارے میں اپنی جانکاری کو نسل در نسل منتقل کیا۔ انہوں نے چھوٹے آبی ذخائر اور چینلز کی تعمیر میں دیہاتیوں کی رہنمائی کی تاکہ بارش کے کم پانی کو پکڑ کر اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ جیسا کہ کمیونٹی نے الیاس کی شائستہ رہنمائی میں مل کر کام کیا، ایک تبدیلی واقع ہوئی۔ سوکھی زمین کو بارش کا زندگی بخش تحفہ ملنے لگا اور فصلیں آہستہ آہستہ زندہ ہونے لگیں۔ ایک بار مرنے والے گھاس کے میدان دوبارہ کھلے، جو گاؤں والوں کی لچک اور اتحاد کا آئینہ دار تھے۔ ان کی اجتماعی کوششوں کی کامیابی نے نہ صرف گاؤں کو مایوسی کے دہانے سے بچایا، بلکہ اس کے لوگوں کے درمیان رشتوں کو بھی مضبوط کیا۔ الیاس تاہم وہی عاجز آدمی رہا، اس علم میں مطمئن تھا کہ اس نے اپنے ساتھی دیہاتیوں کے دکھوں کو کم کرنے میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا تھا۔ جیسے جیسے موسم بدلتے گئے اور سال گزرتے گئے، الیاس نے اپنی زمین کاشت کرنا جاری رکھا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ عاجزی اور بردباری کے ساتھ حکمتیں بانٹتے رہا۔ اس کی کہانی گاؤں میں ایک لیجنڈ بن گئی، ایک یاد دہانی کی عظمت عظیم اشاروں میں نہیں بلکہ ایک عاجز دل کی خاموش طاقت میں ہے۔